أشهد أن محمد رسول الله۔ دنیا کے ہر قسم کے آزمائش سے جو آدمی طاقتور ہونا چاہتا ہے وہ صبر سے مدد لے، صبر سے۔ ساری طاقتوں کا مالک رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہ دین میں صبر کا مقام ہے، لیکن یہاں حوصلہ ہی نہیں کرتے لوگ، صبر ہی نہیں ہے۔ الجھاؤ، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ہر وقت جو ہے وہ بے چینی کی باتیں کرنا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت کہنا فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ صبر کریں، صبر سے مدد لیں، اور دوسرا نماز سے مدد حاصل کریں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، نماز کی وضاحت کوئی نہیں کہ میرے پاس یہ وضاحت ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی وضاحت ہی کوئی نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، وضاحت کوئی نہیں۔ آپ دلیل نہ دیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ پڑھنی ہے، اس کی آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے، یہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ حکم ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے نماز۔ تو نماز تو مدد کرتی ہے انسان کی مشکلات میں۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ مالک میں کمزور ہوں، جو کرنا ہے میرے رب نہیں کرنا ہے۔ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ اللہ کی مدد لاتا ہے۔ جتنے زیادہ انسان سجدے کرتا جاتا ہے طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ خوبصورت انداز دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام کا، کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتی تھی تو پھر بھی محبوب دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر چاند سورج کو گرہن لگ جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر صفیں بھی سیدھی کراتے، وہ سارے قاعدے اور ضابطے بھی بناتے، لیکن ساری رات نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے گزار دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، جب تم صبر کا دامن تھامتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو زندگی کے اندر ایک تو عقیدے کو مضبوط رکھیں، الجھا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، لوگوں کے بگڑ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عزت میرا رب عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کاروبار میں کسی وقتی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے الجھ نہ جایا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ سمجھے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں تو ادھر ادھر دکھ سنانے کی بجائے مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا خیال ہوتا ہے مجھے جادو ہو گیا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کسی شخص نے میرے اوپر کوئی علم کرا دیا ہے۔ وہ ضعف اعتقادی جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ رسی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جملے بھی ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے بندش کرا دی ہے اور میرا کاروبار اور میرا رزق کا معاملہ چل نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے کسی کی طرف رزق بھیجا ہو، رستے میں کسی نے باندھ دیا ہو؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مالک کریم نے تو روانہ کر دیا، بھیج دیا، عطا کر دیا، اور رستے میں کسی نے بندش کر دی۔ ہاں نظر لگ جاتی ہے،
اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک آج ہم وہم کا شکار ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی مدینہ منورہ میں، وہ بہت بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن زندگی میں اطمینان بڑا تھا، قرار بڑا تھا، سکون بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلال، میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جب اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک مقام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ ہم نہ بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ کریم نے، میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، یہ فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ رزق کتنا ملے گا، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ تو پھر جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا ہمیں بھی وہ خاندان پسند ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہمیں بھی وہاں مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر رب کریم نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم الجھتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حصول کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اپنے فضل کے ساتھ۔ اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کریم کی ذات پر توکل کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نہ دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دینی محفل ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، اس کے آداب کا خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا، اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں راج راج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لا حول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا، اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے،
میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔ تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا ہے۔ تو جب اللہ بندوبست کرتا ہے نا تو وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن شرط ہی ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے پھر بندہ دھوکے سے مال اکٹھا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی کا گھر نہیں اجاڑتا۔ پھر وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے اللہ نے دینا ہے تو مجھے طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ میرے رب کو پسند ہے اور جو طریقہ مجھے شریعت نے عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط توکل اور وہم نہیں کرنا زندگی میں، ذوف اعتقادی کا۔ وہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل تویز دھاگے والوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں اور پیر صاحبان چونکہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے عصر تک، تو ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں تویز لینے۔ اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں تو آپ دوائی کھائیں گے؟ تو وہ کوئی دوائی آپ کو کوئی بیماری بتائی جائے گی تو آپ میڈیکل سٹور جو ان کی دکان کے باہر ہے وہاں سے کچھ خریدیں گے نا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے تو پھر ہی تسی تعویذ لاؤ گے نا۔ اگر وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر شک جاتا ہے۔ اس ظالم کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بندہ دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز ان چکروں سے باہر آئیں۔ مومن کی ایک شان ہے، مومن کا ایک مقام ہے، مومن کا ایک مرتبہ ہے، مومن کے اعتقاد ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ بیمار اپنا کرتا ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے، جو ذہنی طور پر طاقتور رہتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا کریم ہے، پہلے شفا دی تھی اب بھی فضل فرمائے گا۔ یہاں سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقتور رہتے ہیں، لیکن اب حوصلہ کمزور کر بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے تو بعض صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بیمار آدمی کو نکاہت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی، تو ان کی وہ کمزوری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، اللہ فضل کرے، ہمیں تو پریشانی ہو رہی۔ تو حضرت علی شیر خدا اگرچہ بیمار تھے اور اتنے بظاہر کمزور تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے پریشان ہو رہے، اور حضرت علی شیر خدا کا ذرا یقین دیکھیے، فرمانے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ مجھے کچھ بھی، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے وہ ایسے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا بہت غلبہ ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو کریم فرمانے لگے علی فکر نہ کرو، بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، یعنی خنجر یا تلوار کا وار ہوگا، شہادت ملے گی، بیماری سے دنیا سے جانا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تو بیماری ہمارا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ تو میرے بھائی نہ تویز دھاگا، نہ کوئی کسی کی بندش، نہ جناب بیماری، نہ دشمنوں کا خوف۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سارے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے، تو میں نے کہا رشتہ دار ولی کس کو مانتے ہیں؟ کوئی ایسا رشتہ دار آپ نے دیکھا جس کو ولی مانتے ہو؟
इल्ला माशाअल्लाह थोड़े बहुत मसले सब घरों में ही होते हैं। अब सारा दिन परेशान रहना, रिश्तेदार नाराज हो गए, इलाके वाले खिलाफ हो गए, फलाना मुखालिफ हो गया। भाई आप किस चक्कर में पड़े हुए? सिर्फ एक नाराजगी से डरें, वो है रब रसूल की नाराजगी। डरें कि कहीं अल्लाह रसूल ना नाराज हो जाए, और रब रसूल अगर नाराज हो जाए तो सारी दुनिया राजी हो भी तो इंसान के पल्ले कुछ नहीं रहता, और अल्लाह रसूल हो राजी तो कायनात सारी बिगड़ भी जाए तो इंसान का कोई बिगाड़ सकता? तो अल्लाह रसूल को राजी करें। वरिदवानुम मिनल्लाह अकबर, सबसे बड़ी तो अल्लाह की रजा है। तो अल्लाह की रजा पर तवज्जो करने की बजाय आप अगर इधर उधर तवज्जो करेंगे और परेशान होंगे कि फलां मेरा मुखालिफ हो गया, फलां मेरा मुखालिफ होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी इससे नहीं बिगड़ता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अब्दुल्ला मेरे बेटे इस बात को याद रखना, सारी दुनिया मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहे संवार नहीं सकती जब तक रब ना चाहे, और सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, उसकी हिकमत का तकाजा ना हो। तो मेरे अजीज, सहमे रहना, डरे रहना, परेशान रहना और डिस्टर्ब रहना और बिला वजह उलझे रहना और बिला वजह आजमाइश का हिस्सा रहना, इससे बचना निहायत ज़रूरी है। आप मुतमईन ज़िंदगी गुजारें, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, रब रसूल के वादों पर यकीन रखें, इधर उधर उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, दाएं बाएं देखने की। हम सारे ना छोटी मोटी सियासत करते हैं, छोटी मोटी सियासत सारे करते हैं, लोगों को राज़ी रखने की कोशिश करते हैं। जिस वलीमे पे मैं नहीं जा सका मैंने बेटा भेज दिया है, जिस दावत में मैं नहीं जा सका मैंने फ़ोन करके बड़ी आजी से माजरत कर ली, इधर भी मैं राज़ी रखना चाहता हूँ, उधर भी मैं राज़ी रखना। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आप कोशिश करें खैर के कामों में लोगों को राज़ी रखने की, लेकिन महज लोगों को राज़ी रखने की कोशिश न करें, लोगों को भी राज़ी रखें तो अल्लाह की रिज़ा के लिए राज़ी रखें। आप किसी से भी, वो एक बुजुर्ग थे ना, तो फरमाया करते थे, मैं तो बाल बच्चों की खिदमत भी सिर्फ इसलिए करता हूँ और माँ बाप की ड्यूटी भी सिर्फ खिदमत इसलिए करता हूँ कि ये भी अल्लाह रसूल का हुक्म है। मेरा असल मतमा नज़र रब रसूल को राज़ी करना है, तो मैं तो सारे अहकाम अल्लाह रसूल के मान के मखलूक के बीच गुजारा करता हूँ। जैसा मैंने कहा था, बातें ज़्यादा नहीं करनी, बस मैं थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू समेट लूँगा। इसके लिए हमें करना क्या है? ये यकीन कामिल पैदा करने के लिए करना क्या है? ज़हनी तौर पर मजबूत होने के लिए क्या करना है? कौन सा अमल करें कि हम इस सारी ज़ोफ़ एतिकादी से निकल आएँ, आजमाइश से निकल आएँ, बेचैनी से निकल आएँ, उलझाओ से निकल आएँ? क्या करें? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। दो चीज़ों से मदद मांगनी, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में कोई खैर का काम, कोई अच्छा अमल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में मकान बनाएगा। अच्छा जी, कितनी को बड़ी मस्जिद हो, 2 कनाल पे, 4 कनाल पे, तो एक हदीस में उसकी भी वजाहत कर दी, फरमाया इतनी मस्जिद बना दी जितना चिड़िया का घोंसला होता है। क्या मतलब कि मस्जिद के इतने हिस्से पर अगर किसी शख्स ने कुछ खर्च कर दिया, उसे भी अल्लाह जी अजर देगा। कोई कारनामा ज़िंदगी में, कोई खैर का काम, और जल्दी से इंतज़ार ना करें कि मैं बड़ा छोटा हूँ, अभी मेरे हाथ पैसे नहीं, अभी और कुछ नहीं। नेकी कर गुजरें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी को छोटा नहीं समझना।